بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، تہجد کی نماز ایک ایسی عظیم عبادت ہے جس کی فضیلت قرآن مجید، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور صالحین کے اقوال سے ثابت ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ کی قرب کا اعلیٰ مقام عطا کرتی ہے، اس کے دل کو منور کرتی ہے اور اس کی دنیا و آخرت کو سنوارتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت اٹھ کر تہجد پڑھنے اور قرآن کی تلاوت کرنے کا حکم دیا تاکہ ان کا مقام مزید بلند ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور رات کے وقت تہجد ادا کریں، یہ آپ کے لیے مزید درجات کا باعث ہوگا۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 79۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ تہجد کوئی معمولی نفل عبادت نہیں، بلکہ بندے کو روحانی بلندیوں تک لے جانے کا ذریعہ ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ لوگ جو راتوں کو اپنے رب کے حضور سجدہ اور قیام کرتے ہیں۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 64۔ یہ آیت تہجد پڑھنے والوں کی عظمت بیان کرتی ہے کہ وہ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ صحیح بخاری و مسلم۔ یہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے جب کائنات سکون میں ڈوبی ہوتی ہے اور خوش نصیب بندے اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر اپنی حاجات پیش کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ رات کے وقت طویل قیام فرماتے، قرآن کی تلاوت کرتے اور سجدوں میں طویل دعائیں مانگتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس قدر طویل قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے، اور میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ معصوم ہیں، پھر بھی اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ صحیح بخاری و مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تہجد کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے کہ اگر معصوم ہستی ایسی عبادت کرتی تھی تو عام بندوں کے لیے اس کی کتنی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنسوؤں سے تر ہو جانے والے کپڑے اور طویل سجدوں کی کیفیت ہر مومن کے لیے ایک عظیم نمونہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر رات کی نماز لازم ہے، کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ ہے۔ یہ تمہیں اللہ کے قریب کرتی ہے، گناہوں سے روکتی ہے اور گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ ترمذی و ابن ماجہ۔ صحابہ کرام بھی تہجد کی سنت کو بڑی رغبت سے ادا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اپنے گھر کے باہر کھڑے ہو کر تہجد پڑھا کرتے تھے، اور ان کی تلاوت کی آواز سے پڑوسی متاثر ہوتے تھے۔ ان کی تہجد کی بدولت ان کے دل میں اللہ کا خوف اور محبت اس قدر تھا کہ وہ ہر فیصلے میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے آخری پہر اپنے گھر والوں کو جگاتے اور فرماتے، اٹھو اٹھو، نماز پڑھو۔ مسند احمد۔ ان کی طویل تلاوت اور عبادت کا اثر ان کے چہرے پر صبح کے وقت بھی نمایاں ہوتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیتے، اور ان کی شہادت کے وقت بھی وہ قرآن کی تلاوت میں مصروف تھے، جو ان کے قرآن سے گہرے تعلق کی گواہی دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، تہجد کا وقت وہ ہے جب آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس لیے بندہ جتنا مانگنا چاہے مانگ لے۔ ان کی تہجد نے ان کے کردار میں حکمت اور بصیرت عطا کی۔ تابعین میں سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جو بندہ رات کو تہجد ادا کرتا ہے، اللہ اس کے چہرے کو نورانی بنا دیتا ہے، اور یہ نور دن بھر اس کے چہرے پر باقی رہتا ہے۔ ان کی دعاؤں اور تہجد کی بدولت ان کی باتوں میں ایسی حکمت تھی کہ لوگ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتے تھے۔
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رات کا زیادہ تر حصہ تہجد اور ذکر میں گزارتے اور بعض اوقات ایک رات میں کئی مرتبہ قرآن ختم کر لیتے تھے۔ ان کی تہجد نے ان کے علم اور فہم کو وسعت دی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ رات بھر تہجد پڑھتی اور سحر کے وقت دعا کرتی، اے اللہ میری رات تیری عبادت میں گزر گئی، اب تو میری دعا قبول فرما۔ ان کی تہجد نے ان کے دل کو اللہ کی محبت سے بھر دیا۔ تہجد کی فضیلت صرف ان تاریخی مثالوں تک محدود نہیں، یہ اللہ سے گہری قربت کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل نماز فرض نمازوں کے بعد رات کی نماز ہے۔ صحیح مسلم۔ یہ وقت وہ ہے جب اللہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے اور تہجد پڑھنے والا بندہ اس قربت کی بدولت روحانی سکون اور ایمان کی مضبوطی حاصل کرتا ہے۔ تہجد گناہوں کا کفارہ بنتی ہے اور مغفرت کا باعث ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ راتوں کو کم سوتے تھے اور سحر کے وقت استغفار کیا کرتے تھے۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 18۔ تہجد کے سجدوں میں گرنے والے آنسو بندے کے گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ تہجد کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا سب سے بابرکت وقت ہے۔ ایک حدیث میں ہے، تہجد کے وقت مانگی گئی دعا اللہ کو بہت پسند ہے اور وہ کبھی ضائع نہیں کی جاتی۔ یہ عبادت دل کو سکون اور روح کو طاقت عطا کرتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، خبردار اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 28۔ تہجد کی تلاوت، ذکر اور دعا بندے کے دل سے دنیاوی پریشانیاں ختم کر دیتی ہیں۔ تہجد پڑھنے والے کے چہرے پر نور پیدا ہوتا ہے اور اس کی زندگی کے تمام معاملات میں خیر و برکت شامل ہوتی ہے۔ یہ جنت میں بلند درجات کا باعث بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک پرہیزگار جنتوں اور چشموں میں ہوں گے۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 15۔ تہجد بندے کو شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ رات کو اٹھ کر اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے، اللہ اسے شیطان کے شر سے محفوظ فرماتا ہے۔ ابن ماجہ۔ یہ عبادت جسم و روح کی صحت کو بہتر بناتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کی نماز جسم سے بیماریوں کو دور کرتی ہے۔ ترمذی۔ تہجد پڑھنے والے کو لوگوں کے دلوں میں عزت و محبت نصیب ہوتی ہے۔ حدیث ہے، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ اس سے محبت کرو، پھر آسمان والوں کو اور پھر زمین والوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ صحیح بخاری۔ یہ دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی تہجد قبول فرماتا ہے تو اس کی زندگی میں چند نمایاں نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی یہ کہ بندے کے دل میں عبادت کی لذت اور تسلسل پیدا ہوتا ہے۔ وہ تہجد کو معمول بنانے میں آسانی محسوس کرتا ہے اور سستی سے محفوظ رہتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اس کا قرآن سے گہرا تعلق استوار ہوتا ہے۔ وہ تلاوت کے دوران آیات کے معنی پر غور کرتا ہے اور قرآن اس کے دل و روح پر اثر ڈالتا ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ اس کے اخلاق و کردار میں بہتری آتی ہے۔ وہ غصہ، حسد اور بغض جیسی منفی صفات سے پاک ہو جاتا ہے۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ اللہ اس کے دل میں صبر و اطمینان عطا فرماتا ہے اور وہ مشکلات میں ثابت قدم رہتا ہے۔ پانچویں نشانی یہ ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہونے کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ مشکلات اچانک حل ہو جاتی ہے، رزق کے نئے دروازے کھلتے ہیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ چھٹی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کے لیے رحمت کا باعث بنتا ہے اور اس کے عمل سے دوسرے نیکی کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ ساتویں نشانی یہ ہے کہ اس کے دل میں روحانی بیداری پیدا ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے گہری قربت محسوس کرتا ہے۔ یہ قربت اسے دنیاوی خواہشات سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ تہجد کی اہمیت کو مزید واضح کرنے کے لیے چند اضافی پہلوؤں پر غور کرتے ہیں۔ نمبر 1،
اللہ سے گہری قربت کا ذریعہ۔ تہجد کی نماز وہ خاص عبادت ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ سے براہ راست جوڑتی ہے۔ رات کے سناٹے میں جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، بندہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے، اس سے ہم کلام ہوتا ہے اور اپنی حاجات پیش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل نماز فرض نمازوں کے بعد رات کی نماز ہے۔ صحیح مسلم۔ یہ وقت وہ ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے اور تہجد پڑھنے والا بندہ اس قربت کی بدولت روحانی اور ایمان کی مضبوطی محسوس کرتا ہے۔ نمبر 2، گناہوں کا کفارہ اور مغفرت کا باعث۔ تہجد کی نماز گناہوں کے معاف ہونے کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ جب بندہ رات کے وقت اٹھ کر اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کی نماز پڑھو کیونکہ یہ صالحین کا طریقہ ہے، یہ تمہیں گناہوں سے روکتی ہے اور گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ ترمذی شریف۔ تہجد کے سجدوں میں گرنے والے آنسوں اور دعائیں بندے کے گناہوں کو دھو دیتی ہیں اور وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے۔ نمبر 3، دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت۔ تہجد کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا سب سے بابرکت وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اپنے بندے کو دعا کی دعوت دیتا ہے۔ حدیث میں ہے، ہر رات جب اس کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے کہ میں اسے معاف کروں۔ صحیح بخاری و مسلم۔ یہ وقت وہ ہے جب بندے کی دعا براہ راست عرش الہی تک پہنچتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے رد نہیں فرماتا۔ نمبر 4، روحانی طاقت اور دل کا سکون۔ تہجد کی نماز بندے کے دل کو سکون اور روح کو طاقت عطا کرتی ہے۔ جب بندہ رات کے وقت اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے دل سے دنیاوی پریشانیاں اور فکر مندی ختم ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، خبردار، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 28۔ تہجد کی تلاوت، ذکر اور دعا بندے کے دل کو ایسی روشنی سے بھر دیتی ہے کہ وہ دن بھر کی مشکلات کا مقابلہ ہمت اور اطمینان سے کرتا ہے۔ نمبر 5، چہرے پر نور اور زندگی میں برکت۔ تہجد پڑھنے والے بندے کے چہرے پر ایک خاص نور پیدا ہوتا ہے جو اس کی ایمانی کیفیت کی عکاسی کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جو بندہ رات کو تہجد ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو نورانی بنا دیتا ہے اور یہ نور لوگوں کے دلوں پر اثر ڈالتا ہے۔ اس کے علاوہ تہجد کی برکت سے بندے کی زندگی کے تمام معاملات میں خیر و برکت شامل ہوتی ہے، اس کا گھر، رزق اور رشتوں میں رحمت نازل ہوتی ہے۔ نمبر 6، جنت میں بلند مقام کا وعدہ۔ تہجد کی نماز جنت میں بلند درجات کا باعث بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تہجد پڑھنے والوں کی تعریف کی اور ان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا، بے شک پرہیزگار جنتوں اور چشموں میں ہوں گے۔ وہ راتوں کو کم سوتے تھے اور سحر کے وقت استغفار کیا کرتے تھے۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 15 تا 18۔ تہجد پڑھنے والے بندوں کو اللہ تعالیٰ جنت کے اعلیٰ مقامات سے نوازتا ہے کیونکہ یہ عبادت خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ادا کی جاتی ہے۔ نمبر 7، شیطان کے وسوسوں سے حفاظت۔ تہجد کی نماز بندے کو شیطان کے وسوسوں اور فتنوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ جب بندہ رات کے وقت اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو شیطان کے دھوکوں سے بچاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ رات کو اٹھ کر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے، اللہ اسے شیطان کے شر سے محفوظ فرماتا ہے۔ ابن ماجہ۔ یہ حفاظت بندے کو گناہوں سے دور رکھتی ہے اور اسے نیکی کی راہ پر ثابت قدم بناتی ہے۔ نمبر 8، جسم و روح کی صحت۔ تہجد کی نماز نہ صرف روح کو پاکیزہ کرتی ہے بلکہ جسم کو بھی صحت مند رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
رات کی نماز گناہوں کا کفارہ بنتی ہے اور جسم سے بیماریوں کو دور کرتی ہے۔ ترمذی۔ رات کے وقت اٹھ کر عبادت کرنے سے بندے کا ذہن پرسکون ہوتا ہے، تناؤ کم ہوتا ہے اور جسم میں توانائی بڑھتی ہے۔ یہ عبادت بندے کو جسمانی و روحانی طور پر مضبوط بناتی ہے۔ نمبر 8، لوگوں کے دلوں میں عزت و محبت۔ تہجد پڑھنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں عزت و محبت عطا فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ اس سے محبت کرو، پھر آسمان والوں کو اور پھر زمین والوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ صحیح بخاری۔ یہ عزت اور محبت تہجد کی قبولیت کی ایک عظیم دلیل ہے۔ نمبر 10، آخرت کی کامیابی۔ تہجد کی نماز بندے کو دنیا و آخرت کی کامیابی عطا کرتی ہے۔ یہ عبادت بندے کو اللہ کی رضا کے قریب لے جاتی ہے، اس کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور اسے قیامت کے دن اللہ کے سائے رحمت میں جگہ دلاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے عاجزی کی اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ صحیح مسلم۔ محترم ناظرین، تہجد بندے کو اللہ کی معرفت عطا کرتی ہے۔ قرآن میں ہے، جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کی معرفت کے لیے کوشش کرتے ہیں اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 175۔ تہجد کی بدولت بندے کا دل اللہ کی عظمت اور اس کے اسماء و صفات سے روشن ہوتا ہے۔ یہ عبادت بندے کو دنیاوی لالچ سے بچاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اللہ کے لیے رات کو اٹھتا ہے اسے دنیا کی محبت سے نجات ملتی ہے۔ مسند احمد۔ تہجد بندے کے ایمان کو پختہ کرتی ہے۔ قرآن میں ہے، اور جو لوگ راتوں کو اپنے رب کے لیے سجدہ اور قیام کرتے ہیں وہ ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں۔ سورۃ السجدہ آیت نمبر 16۔ تہجد کی عادت بندے کو نظم و ضبط سکھاتی ہے۔ رات کے وقت اٹھ کر عبادت کرنے سے بندہ اپنی زندگی کو منظم کرتا ہے اور وقت کی قدر کرنا سیکھتا ہے۔ تہجد بندے کے لیے شفاعت کا باعث بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میری شفاعت ان لوگوں کو نصیب ہوگی جو رات کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ ابن ماجہ۔ تہجد کی تاریخی مثالیں اس کی اہمیت کو مزید واضح کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تہجد کی سب سے عظیم مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طویل قیام اور سجدوں نے صحابہ کرام کو متاثر کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تہجد نے ان کی قیادت میں عدل و رحمت کی روشنی پھیلائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رات کی عبادت نے ان کے کردار میں استقامت پیدا کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک رکعت میں قرآن ختم کرنے کی عادت ان کے قرآن سے گہرے تعلق کی علامت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تہجد نے انہیں حکمت اور بصیرت عطا کی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی تہجد نے ان کی باتوں میں حکمت بھر دی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رات کی عبادت نے ان کے علم کو وسعت دی، اور حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کی تہجد نے ان کے دل کو اللہ کی محبت سے بھر دیا۔ یہ مثالیں ظاہر کرتی ہیں کہ تہجد نے عظیم شخصیات کی زندگی کو بدل دیا اور انہیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا کی۔ تہجد کی نماز عشاء کے بعد سے فجر سے پہلے تک پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس کا بہترین وقت رات کا آخری تہائی حصہ ہے۔ کم از کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ جتنی آسانی سے پڑھ سکیں ادا کی جا سکتی ہیں۔ ہر 2 رکعت پر سلام پھیرنا افضل ہے اور آخر میں وتر کی نماز پڑھنا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کی نماز 2 رکعت کر کے پڑھو اور جب صبح ہونے لگے تو ایک وتر پڑھ لو۔ صحیح بخاری۔ تہجد کی پابندی کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اپنی نیند کو منظم کرے اور رات کو جلدی سو کر سحر کے وقت اٹھنے کی عادت بنائے۔ قرآن میں ہے، وہ لوگ جو اپنی نیند سے اٹھ کر اپنے رب سے ڈرتے اور امید رکھتے ہوئے دعا کرتے ہیں۔ سورۃ السجدہ آیت نمبر 16۔ اے اللہ، ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں تہجد کی پابندی نصیب کر ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے منور فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس عظیم عبادت سے فیض یاب ہو سکیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنی تہجد کی نماز میں مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔